اس کے بعد کہتے ہیں کہ 790 میں آپ کے من میں شوق پیدا ہوا کہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوں، حج کے لیے روانہ ہوا ہے۔ لیکن کمزوری اتنی تھی، مسلسل مجاہدے، مسلسل مراقبہ، مسلسل چلے اور روزے، کہ آپ حکمرانوں کو جو حاکم تھے ان علاقے کے، اس علاقے کے، انہیں پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے چل پائیں گے، اتنا لمبا سفر کیسے کر پائیں گے، لیکن پھر بھی آپ وہاں سے چل پڑے۔ جب آپ نے عزم حج کیا تو کھتو سے آپ ناگور پہنچے، یہ تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کے قریب فاصلہ بنتا ہے ایریل۔ حاکم قطب الدین کو آپ کا معلوم ہوا تو وہ روکنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن آپ رات کی تاریکی کے اندر ہی وہاں سے ناگور سے نکل گئے۔ نکل کے آپ پٹن پہنچ گئے۔ پٹن جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گجرات شہر کا یہ کیپٹل رہا ہے پرانا، اس کے بعد احمد آباد بن گیا۔ پٹن آپ پہنچ گئے۔ پٹن جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ جہاز جو ہے وہ وہاں سے نکل چکا ہے، اس کے اندر سیٹ ہی نہیں ہے۔ تو آپ رکے، وہاں کے حاکم کو پتا چلا تو اس نے بڑا شاندار استقبال کیا، آپ کو گھر بلایا اور 500 جو ہے وہ اشرفی آپ کی نظر کہیں، اس دور کی جو کرنسی بنتی تھی، وہاں سے پھر ماہم کی طرف آپ کو بھیجا کہ شاید ماہم سے جو ہے نا وہ کوئی جہاز جا رہا ہو۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں کے حاکم نے بھی آپ کو، نصرت خان نے ویلکم کہا، خصوصی انتظام کروایا۔ اس نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ ایک جہاز جا رہا ہے، اس جہاز کے اندر سیٹ کا انتظام جو ہے وہ آپ کے لیے خاص طور پر کرایا گیا، کیونکہ آپ کمزور تھے، سفر کرنا آپ کے لیے مشکل تھا، لیکن آپ کی ضد تھی کہ میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کا انتظام جب کرایا گیا تو وہاں آپ کو سیٹ لے کر دی گئی، آپ حج کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو اب آگے کیا ہوا، اس کے لیے آپ سنیے۔ اخبار الاخیار یہ کتاب کا نام ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، جس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب آپ جہاز کے اندر بیٹھ کے اور حج کے لیے روانہ ہوئے تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، رستے کے اندر جہاز جو ہے وہ چل رہا ہے، تو آپ اوپر آ کر وضو کرنے لگے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے جہاز کس قسم کے ہوتے تھے، اور نکاہت اور کمزوری بھی۔ آپ جو ہی پاؤں دھونے لگے اپنے تو ایک دم سے آپ پھسل کے گر گئے اور سیدھا سمندر کے اندر گر گئے۔ سمندر میں جب آپ گرے تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، ایک دم شور مچا دیا کہ وہ جو فلاں بزرگ تھے وہ تو گر گئے ہیں سمندر کے اندر۔ تو تھوڑی دور لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن بچائیں کیسے؟ آپ تھوڑا سا آگے چلے، تیرنے لگے۔ تیرتے ہیں تو ایک دم سے آپ کھڑے ہو گئے، پانی جو ہے وہ آپ کے بالکل یوں کمر تک پانی آپ کے پہنچا۔ تو کپتان نے کیا کیا کہ وہ جیسے مچھلی کو نیچے سے یوں پکڑا جاتا ہے اوپر لایا جاتا ہے، ایسے ہی آپ کو اوپر لے کر آئے۔ جو ہی آپ اپنے جہاز کے اوپر پہنچے، لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے، کہنے لگے کچھ نہیں، جو ہی گرا ہوں تھوڑا سا چلا تو بس یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ ہو، یہ پڑھنے لگ گیا، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ۔ آپ بھی جب کبھی مصیبت آئے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور تو اس وقت اسی کا وظیفہ شروع کر دیجئے گا، لیکن میں یا حیو یا قیوم کا اضافہ کرتا ہوں سفر کے اندر جو مصیبتیں ہیں۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم۔ اب میں پڑھنے لگ گیا تو کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ گیا ہے۔ میں نے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، پاؤں رکھا تو میں سیدھا کھڑا ہو گیا، تو پانی صرف پہنچا میری کمر تک۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ سمندر کا سفر آپ نے کیا ہے تو میں نے 6 گھنٹے کیا ہے، گریس سے میکنوس تک میں گیا ہوں جہاز کے، بحری جہاز کے اندر۔ تو وہ یہ بڑے بڑے جہاز کہاں روکے جاتے ہیں؟ وہ بندرگاہ، کون سی بندرگاہیں مشہور ہوتی ہیں کہ جس کے کنارے پہ بھی پانی گہرا ہو، وہ گہرے پانی پہ یہ چلتا ہے، اگر پانی کم ہو جائے تو جہاز پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے راؤٹ وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جہاں نیچے چٹانیں نہ ہوں، ورنہ جہاز تو اڑ جائے گا۔ اب یہ ایک کرامت ہے کہ آپ کا جہاز جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیچے سے، اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہاں چٹانیں ہوں گی، کیوں کہ جہاز اس روڈ پہ نہیں چلا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے قدرت سے نیچے کوئی چیز رکھ دی اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ نے مکہ شریف حج کیا، اب عالم دین تھے، صاحب علم تھے، مکہ کے لوگوں کو آپ کی صلاحیتوں کا پتہ چلا، مکہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے دیوانے ہوئے۔ آپ نے حج کیا، حج کرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کامل جو ہو وہ حج کرنے جائے اور مدینہ نہ جائے؟ اب ولی کامل مدینہ ضرور جائے گا، مدینہ کے بنا ولی کامل کا گزارا نہیں ہے۔ تو حج کیا، حج کرنے کے بعد مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت سفر جو کیا جاتا تھا وہ پیدل سفر کرتے تھے، آج کل تو بسیں ہیں، پہلے پاسپورٹ دینا پڑتا ہے، خارجی جو ہیں پہلے ان کو پاسپورٹ دینا پڑتا ہے، پاسپورٹ دینے کے بعد پھر ٹکٹ ملتی ہے۔ اس وقت سفر پیدل کیا جاتا تھا یا کرائے کے اوپر جانور لے لیا جاتا تھا۔ آپ چونکہ چل نہیں سکتے تھے، کسی نے کہا کہ حضور اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیے، تو اب مکہ سے آپ چلے مدینہ کی جانب، اونٹ کے اوپر آپ بیٹھے۔ جو ہی مدینہ شریف کی حد میں داخل ہوئے
تو شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ کی محبت دیکھیے، آپ نے چھلانگ لگا دی اس کے اوپر. بھائی یہ کمزور آدمی ہو، کتنی عمر ہے آپ کی بہت زیادہ، یہ آپ مت سمجھیے کہ آپ جوان ہیں، بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں. تو ایک دم سے اوپر سے چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگائی اور دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نبی کی نعتیں پڑھتے ہوئے، نبی کا نام لیتے ہوئے بھاگتے جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی جانب. کہ آپ اور آپ کے ساتھی آپ مسجد نبوی میں پہنچے. مسجد نبوی میں پہنچے تو جاتے ہی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. تو آپ بھی جتنے لوگ ہو، یہ بات سن لو، یہ میں نے بہت سارے اولیاء کرام کے اندر یہ کرامت پڑھی ہے، وہ جاتے ہی جا کے سرکار سے عرض کرتے ہیں، پہلے سرکار کے پاس جاتے ہیں ہوٹل. اور مسئلہ بھی سن لیجیے، مسئلہ بھی یہی ہے، یہ ہوٹلوں میں اور ان چیزوں میں اگر آپ 10-12 ہو، حج کرنے جا رہے ہو یا مدینہ گئے ہو تو 10-12 ہو تو پہلے ہوٹل مت جایا کرو، 2-3 کو بھیج دو، ان کو یہ تم جا کے سامان رکھو اور خود سیدھا پہلے خانہ کعبہ اور سیدھا پہلے مدینہ جایا کرو اگر پاسبلٹی ہے. اگر پاسبلٹی نہیں تو الگ بات ہے. تو جاتے ہی کو یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، پھر دیکھو کہ آپ کے اوپر نوازشات کتنی ہوتی ہیں، پھر دیکھیے گا، یہ کر کے ذرا دیکھیے گا.